أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم اهدني وسددني يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم حج اور عمرے کے مسائل میں احرام کی حالت میں جائز اور ممنوع امور کو دیکھیں گے، کون سے کام کرنے جائز ہیں اور کون سے کام کرنا ممنوع ہے۔ یاد رکھیں جتنے منہ ہوں اتنی باتیں ہوتی ہیں، اور حج پہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں تو طرح طرح کی باتیں آ رہی ہوتی ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہوتا ہے نہیں اس طرح کر کے نہیں کرنا ہے، نہیں اب تمہارا یہ بال ٹوٹ گیا تو تم پہ دم ہو گیا، اور کنگھی نہیں کرنی ہے، نہانا نہیں ہے، فلاں کام نہیں کرنا، اور فلاں کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور ہم بہت کنفیوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو اس چیز کو کلیئر ہونا اور اپنے دل کا ثبات ہونا انتہائی ضروری ہے کہ ہم نے احرام کی حالت میں، اور احرام کی حالت میں اس سے ذہن میں ہرگز یہ نہیں آنا چاہیے کہ جب ہم گھر سے نکلے ہیں اور جب تک گھر واپس آنا ہے وہ ساری احرام کی حالت ساری نہیں ہوتی ہے۔ جس طرح 40 ڈیز کے لیے گئے ہیں آپ، 21 ڈیز کے لیے گئے ہیں، 15 ڈیز کے لیے گئے ہیں، جتنے بھی دنوں کے لیے گئے ہیں، ان میں سے جو احرام والے دن ہیں، یعنی جس طرح آپ نے احرام باندھ کے گئے، وہاں جا کے عمرہ کیا، احرام کھول دیا، پابندیاں ساری ختم ہیں، پھر دوبارہ حج کے دن آئے تو دوبارہ سے احرام پہننا ہے اور پہن کے نکلنا ہے، اور وہ جو حج کے دنوں میں احرام پہنے رکھنا ہے، جب تک وہ اتارنا نہیں ہے تب تک وہ پابندیاں ہیں۔ جیسے ہی وہ آپ احرام پھر اتار لیں گے اس کے بعد دوبارہ آپ احرام کی تمام پابندیوں سے آزاد ہو جائیں گے، وہ پابندیاں نہیں رہیں گی۔ تو ہم وہ کچھ پابندیاں دیکھ بھی چکے ہیں، لاسٹ ٹائم ہم نے پڑھی تھی، اور انشاءاللہ کچھ کو ہم آج کی کلاس میں دیکھیں گے۔ احرام کی حالت میں سر دھونا، سر ملنا، جس طرح کچھ لگایا ہے سر پہ تو وہ مل رہے ہیں، اور غسل کرنا جائز ہے۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے دوسرے صحابی سے جا کر پوچھا تھا کہ کیا غسل کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں، اور انہوں نے بلکہ اسپیشلی کر کے بتایا اپنے سر کو دھو کر کہ واقعتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا تھا، تو اس کا مطلب ہے کہ کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ جس طرح 5 دن ہیں حج کے اور سخت گرمی ہے، اور عقلی طور پہ بھی سوچیں تو کہیں پر یہ بات قابل قبول نہیں ہے کہ نہ آپ کپڑے چینج کریں، نہ آپ غسل کریں، اسمیل اتنی آ رہی ہے، ساتھ پاس سے گزرنے والے اتنے لوگ ہیں، آپ سوچیں کیا کیفیت اور کیا حالت ہوگی، اور وہ اسمیل کی وجہ سے نہ خود آپ اپنی عبادت پہ فوکس کر سکتے ہیں، طہارت ہی نہیں رہی۔ طہارت نصف ایمان ہے، ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا پہلے نمبر پہ ہے۔ عبادت میں خشوع کے لیے انسان کی طہارت کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اسی طرح سے کپڑے بھی تبدیل کیے جا سکتے ہیں، یعنی احرام کے جو پہنے ہوئے ہیں مردوں نے، اور اگلے دن وہ دوسرا والا جوڑا پہننا چاہتے ہیں اس کو اتار کے تو پہن سکتے ہیں، اس سے کوئی کسی قسم کا حرج نہیں ہے۔ ایسے ہی حالت احرام میں آنکھوں کے علاج کے لیے سرما یا کوئی دوا ڈالنا جائز ہے، بشرطے کہ اس میں خوشبو نہ ہو۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ ہے، آنکھوں میں درد ہے، کچھ ہے، کوئی دوائی استعمال کرتا ہے یا سرما بھی ایون لگاتا ہے، تو اس میں خوشبو نہیں ہونی چاہیے تو یوز کیا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی مسلم کی روایت ہے عثمان سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں جس کی آنکھیں دکھتی ہوں اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ اپنی آنکھوں پر ایلوے، یعنی ایک دوا کا نام ہے، اس کا لیپ کرے، یعنی اس کو لگا لے، تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ لگایا جا سکتا ہے ایسا۔ پھر حالت احرام میں علاج کے طور پر جسم کے کسی حصے سے خون نکلوانا اور مرہم پٹی کروانا جائز ہے۔ کوئی بیمار ہے، کوئی ایسی حالت ہو گئی ہے کہ آپ کو خون نکلوانا پڑ رہا ہے یا خون لینا پڑ رہا ہے، کچھ بھی ایسا کرنا پڑ رہا ہے، تو اس میں اجازت دی گئی ہے، جس سے انجیکشن وغیرہ لگانا پڑتا ہے، کوئی زیادہ بیمار ہو گیا ہے وہاں پر
اور اس کی بہتر کرنے کے لیے فوراً علاج کے لیے کچھ انجیکشن وغیرہ لگانا ہے تو اس کو لگایا جا سکتا ہے۔ ایسے ہی حالت احرام میں ایسا تیل اور صابن استعمال کرنا جائز ہے جس میں خوشبو نہ ہو، اور آپ کو ایسے جس طرح پاکستان میں ہوتے ہوئے آپ دارالسلام پہ جائیں، البلاغ پہ جائیں اور المسعود وغیرہ پہ جائیں، جو اسلامک شاپس ہیں جتنی، اور اس کے علاوہ جتنے بھی اور اسلامک ہیں، ان پہ اکثر و بیشتر انہوں نے ایسے صابن اور ایسی چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں جو کہ خوشبو کے بغیر ہوتی ہیں حج عمرے پہ لے جانے کے لیے، تو آپ وہاں پہ رابطہ کر کے وہ لے سکتے ہیں۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت احرام میں ایسا تیل استعمال کیا جس میں خوشبو نہیں تھی، اسے احمد نے روایت کیا ہے۔ پھر حالت احرام میں خوشبودار پھول سونگھنا جائز ہے، اتنی سختی نہیں ہے، مثلا کوئی پھول یا کوئی خوشبو ہے، اب ایسا نہیں ہے، ایک تو ہے نا کہ خوشبودار پھول سونگھنا ہے، اور ایک ہے کوئی خوشبو بھی آپ کو آ جائے، آپ کہیں سے گزر رہے ہیں، آپ کو خوشبو آ گئی ہے، آپ پریشان ہو تو مجھے خوشبو آ گئی تو پتہ نہیں میرا احرام ٹھیک رہا یا نہیں، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ایسے ہی حالت احرام میں انگوٹھی، پیٹی، اینک یعنی گلاسز اور گھڑی وغیرہ یہ استعمال کرنا جائز ہے۔ ویسے تو کچھ اور نہیں استعمال کیا جا سکتا، لیکن جو ایسی چیز ہے آپ کی ضرورت کی ہے، جس طرح جو حج یا عمرے پہ گئے ہوئے ہوں تو وہ پیٹی سے لٹکا لیتے ہیں، ایک وہ بیگ سا چھوٹا سا جس کے اندر وہ ضروری سامان، ضروری چیزیں رکھی ہوتی ہیں، کوئی اپنی آئی ڈی کارڈ وغیرہ یا ہوٹل کا کارڈ ہوتا ہے، اور اس طرح کی جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں ساتھ اپنے رکھنے کے لیے، تو وہ چیزیں رکھی جا سکتی ہیں ٹائم دیکھنے کے لیے، جس طرح کوئی اپنی گھڑی باندھ لیتا ہے، کسی کی گلاسز ہے وہ گلاسز لگا لیتا ہے، تو ان چیزوں کو استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے۔ بخاری میں ہی ہے موجود کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں محرم ریحان یعنی پھول سونگھ سکتا ہے، آئینہ دیکھ سکتا ہے، مرر دیکھنے میں کوئی حرج نہیں، اور جن چیزوں کو کھا سکتا ہے مثلا تیل اور گھی وغیرہ، ان کو دوا کے طور پر بھی استعمال کر سکتا ہے۔ اور حضرت عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں محرم انگوٹھی پہن سکتا ہے اور پیٹی پہن سکتا ہے، باندھ سکتا ہے۔ حالت احرام میں سر اور بدن کھجلانا جائز ہے، یعنی خارش ہو رہی ہے جسم پہ یا سر پہ، تو آپ اس لیے خارش نہ کریں کہ اگر میں نے خارش کی تو پتہ نہیں کوئی بال نہ ٹوٹ جائے، یا میرے جسم پہ اب خارش کرنے سے کہیں میرا احرام کا مسئلہ نہ ہو۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کیا محرم بدن کھجلا سکتا ہے؟ خارش ہو رہی ہے تو خارش کر سکتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہاں، بلکہ زور سے کھجلائے، جتنے مرضی زور سے، جیسے مرضی جس طرح ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ اگر کہیں خارش ہو رہی ہے، کچھ اس طرح کی تنگی ہے تو آپ ضرور اس کو دور کریں۔ حالت احرام میں خیمہ، چھت یا چھتری سے سر پر سایہ کرنا جائز ہے، یعنی کوئی ایسی چیز ہے جس میں آپ بیٹھ رہے ہیں، جس طرح اکثر جب آپ وقوف عرفہ کے لیے جاتے ہیں تو وہاں پر جو کمپنیز لے کے جا رہی ہوتی ہیں انہوں نے وہاں پہ ٹینٹس لگائے ہوتے ہیں، کچھ ایسا سایہ دار چیز کی ہوئی ہوتی ہے، تو اس کے نیچے احرام کی حالت میں انسان ہوتا ہے، تو بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ام حسین رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج ادا کیا، تو میں نے اسامہ بن زید اور بلال رضی اللہ عنہما کو دیکھا تو ان میں سے ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی مہار پکڑی ہوئی تھی، اور دوسرے نے اپنے کپڑے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا ہوا تھا تاکہ آپ کو گرمی سے بچائے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمرہ عقبہ کو کنکریاں ماری، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ محرم احرام کی چادریں دھو سکتا ہے، اگر تبدیل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ عورت حالت احرام میں زیور استعمال کر سکتی ہے، نیز رنگین کپڑے بھی پہن سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو عورت کے لیے کوئی احرام اس طرح سے کوئی پابندی نہیں ہے، اس اعتبار سے تو ہے کہ وہ کوئی خوشبو استعمال نہیں کرے گی، کسی قسم کی خوشبو نہیں لگائے گی، اور آپ دیکھیں اس میں بھی کتنی حکمت ہے نا خوشبو نہ استعمال کرنے میں، کہ آج کل کے دور میں تو خاص طور پہ نت نئی اتنی طرح طرح کے پرفیومز خوشبو نکل چکی ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو الرجی بھی ہوتی ہے، پھر اتنے سارے لوگ طرح طرح کی خوشبو سے ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہونے کا بھی خطرہ ہوتا ہے۔ خوشبو لگا کے عورت کو ویسے ہی باہر نکلنے سے منع کیا گیا ہے، عام حالات میں بھی، تو احرام کی حالت میں تو خاص طور پہ۔ لیکن اس کے علاوہ جو لباس پہننا ہے اس میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ کوئی لانگ شرٹ پہن لیتی ہے، یا وہ کوئی شلوار قمیض پہن رہی ہے، یا اس نے کوئی میکسی سٹائل کی کوئی چیز پہن لی ہے، یا اس نے گاؤن سکارف پہن لیا ہے، یا اس نے بڑی سی چادر اوڑھ لی ہے، کسی بھی طرح سے کر لیا ہے،
تو اس کی کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہاں ایک بات کا ضرور خیال رکھنا چاہیے، یہ چیزیں ایسی ہیں جو کہ جس کا گائیڈ نہیں کیا جا رہا ہوتا، اور وہ ہے خاص طور پہ بال کور ہونے چاہیے۔ اب ہم پاکستانی سٹائل میں دوپٹے لینے والی جو خواتین ہوتی ہیں وہ وہاں پر بھی دوپٹے لے رہی ہوتی ہیں، یا اگر وہ سکارف لیتی بھی ہیں تو وہ اس طرح کر کے کہ کہیں سے بالوں کی کوئی لٹ کہیں سے نکل رہی ہے، کہیں سے کوئی نکل رہی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ علماء کا کچھ حد تک اس میں تو اختلاف ہے کہ چہرے کو کور کرنا نہیں، کچھ بیچ میں سے کوئی دو چار یہ بھی کہتے ہیں کہ چہرہ کور کرنا نہیں ضروری، لیکن اس میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں کہ عورت کے بال کور ہونے چاہیے یا نہیں۔ یہ 100% تمام علماء کا اتفاق ہے کہ عورت کے بال کسی صورت نظر نہیں آنے چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور خاص طور پہ آپ احرام کی حالت میں ہیں تو اس طرح کا کچھ پہن لیں، اس طرح کوئی کیپ بھی ملتی ہے جو کہ آپ سکارف یا اس کے نیچے سے دوپٹے کے نیچے سے چادر کے نیچے سے پہن سکتے ہیں، کچھ بھی ایسا پہنے جس سے کہ آپ کے بال خاص طور پہ نظر نہیں آنے چاہیے، اس کا خیال رکھنا ہے خاص طور پہ۔ پھر زیورات وغیرہ پہنے ہوئے ہوں وہاں پر تو گمنے کا خطرہ ہے، جس طرح عادتاً ہم عورتوں نے ہمارے پاکستانی کلچر میں ہوتا ہے کہ ہم نے گولڈ پہنا وہی ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ایئر رنگس پہنے ہوئے ہیں، رنگ پہنی ہوئی ہے، چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں، کوشش کریں ایسی چیزوں سے خود کو نکال کے جائیں، اس کو پیچھے گھر ہی چھوڑ کے جائیں تاکہ آپ کو وہاں یہ فکر نہ ہو کہ اب ان کی حفاظت کرنی ہے، اب اس کو کیسے سنبھالنا ہے، کدھر رکھنا ہے، کیا کرنا ہے، ان تمام چیزوں سے آزاد ہو کے جائیں اور اس وقت کو انجوائے کریں تاکہ سارا فوکس عبادت پہ رہ سکے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے نزدیک عورت کے لیے حالت احرام میں زیور پہننے، سیاہ اور گلابی رنگ کا کپڑا پہننے اور موزے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی وہ موزے بھی پہن سکتی ہے، وہ کسی طرح کے رنگین کپڑے بھی کچھ بھی پہن سکتی ہے۔ حالت احرام میں بچے یا نوکر کو علم و ادب سکھانے کے لیے اگر کچھ تھوڑا بہت ڈانٹ ڈپٹ کر دی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی اپنے بچے کو آپ سکھا رہے ہیں کچھ، یا اپنے جو انڈر ہے، اور اس کے بارے میں بھی ابو داؤد کی روایت آتی ہے کہ ابو بکر صدیق کا غلام وہ اونٹ گمایا تھا جس پر ابو بکر صدیق کا سامان بھی تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامان بھی تھا۔ جب ابو بکر صدیق کو پتہ چلا تو وہ ایک دم سے ان کو غصہ آ گیا اور وہ اس کو مارنے لگ گئے غلام کو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے سے یہ نہیں کہا ہو تم احرام کی حالت میں ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہی موجود تھے۔ آپ دیکھیں کہ سامان جو سارا آپ لے کر گئے ہیں حج اور عمرے کی تیاری میں اور وہ سارا گم ہو جائے پہنچتے ہی، تو کیا کیفیت ہوگی انسان کی۔ تو اسی ایموشنز میں ابو بکر صدیق کا ریئیکشن کیا تھا کہ جب انہیں پتہ چلا کہ غلام نے وہ اونٹ ہی گما دیا جس پہ سارا سامان تھا، تو انہیں ایک دم سے غصہ آیا اور وہ اس کو مارنے لگے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکرائے اور فرمایا اس محرم کو کی طرف دیکھو یہ کیا کر رہا ہے، یعنی کس طرح سے اس کو غصہ آ گیا اور کیا کرنے لگا ہوا ہے۔ حالت احرام میں سمندری جانور کا شکار کرنا اور اس کی خرید و فروخت کرنا اور اس کا گوشت کھانا جائز ہے، ٹھیک ہے؟ کون کس کا؟ سمندری جانور کا۔ اور یہ کس کنڈیشن میں ہے؟ یعنی احرام پہنے ہوئے کوئی سمندری سفر کر کے آ رہا ہے اور وہاں پر اس کو کوئی مچھلی مل جاتی ہے، کچھ ایسا مل جاتا ہے جس کو وہ پکڑ کر کھا لیتا ہے یا لا کے بیچ دیتا ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حالت احرام میں سانپ، بچھو، کوا، چیل اور کاٹنے والے کتے اور دیگر درندوں مثلا شیر، چیتا وغیرہ کو حرم میں بھی مارنا جائز ہے، یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو کہ نقصان پہنچانے والی ہے اس کو مارا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، 5 موذی جانوروں کو ہل یا حرم میں ہر کہیں مارا جائے گا: سانپ، چتکبرا کوا یعنی جو جنگلی کوا ہوتا ہے، چوہا، کاٹنے والا کتا اور چیل۔ ایسے ہی حالت احرام میں مچھر، جوں، کاٹنے والی چونٹی وغیرہ اس طرح کوئی بھی چیز ہو تو اس کو مارا جا سکتا ہے۔ عطا رحمہ اللہ سے ایک آدمی نے پوچھا، محرم پر اگر پسو یا چونٹی چلنے لگے، یعنی جو کھٹمل ٹائپ ہوتے ہیں یا چونٹی اس طرح کچھ چلنے لگے تو کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا جو چیز تجھ سے نہیں ہے اسے اتار پھینک، یعنی اسے اپنے سے دور کر دیں، ختم کر دیں۔ اسی طرح بوقت ضرورت محرم اپنے ساتھ ہتھیار رکھ سکتا ہے، جس طرح کہ ہم جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے اور صلح حدیبیہ ہوئی تھی عمرہ کرنے کے لیے، اس موقع پر ہتھیار آپ کے ساتھ تھے لیکن آپ نے ان کو میان میں رکھا ہوا تھا، تو یعنی سامنے لے کر پھرنا نہیں، اپنے ساتھ رکھے جا سکتے ہیں۔
اب ہم دیکھتے ہیں حالت احرام میں ممنوع امور کون سے ہیں۔ حالت احرام میں درج ذیل چیزوں کا استعمال ناجائز ہے۔ مردوں کے لیے پہلی چیز سلا ہوا کپڑا پہننا، دوسری چیز یہ بھی مردوں کے لیے خاص ہے، سر پر پگڑی، ٹوپی یا کپڑا اوڑھنا، سر پر کچھ بھی نہیں پہن سکتے۔ تیسری چیز بھی مردوں کے لیے خاص ہے، موزے، جرابیں یا ایسا جوتا پہننا جو ٹخنوں سے اونچا ہو، ایسا نہیں پہن سکتے۔ اور ہم پہلے پڑھ چکے ہیں حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جس کے پاس جوتا نہ ہو موزے پہننے کی اجازت دی ہے۔ کیسے موزے؟ جو کہ ٹخنوں سے نیچے تک ہو۔ جسم یا احرام کے کپڑوں پر خوشبو لگانا عورتوں اور مردوں کے لیے منع ہے، ٹھیک ہے، یہ دونوں کے لیے منع ہے۔ اچھا، جسم پر خوشبو لگا کر پہلا احرام پہننا، اس کی اجازت ہے۔ جس طرح آپ گھر سے نکل رہے ہیں، آپ نے جسم پر جس طرح لوشن لگا لیا، کسی نے کوئی کریم یوز کر لیتے ہیں، کچھ بھی تو وہ یوز کر سکتے ہیں، اس ٹائم کر لیا۔ اس کے بعد جب احرام کی چادریں پہنی تو ایک تو احرام کی چادروں پہ کوئی خوشبو نہیں ہوگی، اور اس کے بعد جب آپ احرام کی حالت میں اگر غسل بھی کریں گے، چینج بھی کریں گے، تو پھر کسی قسم کی کوئی خوشبو یوز نہیں کی جائے گی۔ اس طرح اس کے بارے میں آتا ہے کہ اگر محرم فوت بھی ہو جائے تب بھی اسے خوشبو نہیں لگانی، اور نہ ہی اس کا سر ڈھانپا جائے گا۔ عبداللہ بن عباس سے روایت ہے، النسائی کی صحیح روایت ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر ایک آدمی حالت احرام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، اس کی اونٹنی نے اسے گرا کر اس کی گردن توڑ دی اور وہ فوت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے پانی اور بیری کے پتوں سے غسل دو اور احرام کے دونوں کپڑوں میں اسے کفن دو، اسے خوشبو نہ لگاؤ، نہ ہی اس کا سر ڈھانپو، یہ قیامت کے دن تلبیہ کہتے ہوئے اٹھے گا۔ سبحان اللہ۔ موت تو ہر کسی کو آنی ہے، لیکن جس کو جس جگہ جس طرح آئے گی، جو تلبیہ پڑھتے ہوئے ہی وہاں پر چلا گیا، اور ہر سال بہت سارے لوگ وہاں پر فوت ہو رہے ہوتے ہیں حج کے دوران میں، عمرے کے دوران میں، تو وہ قیامت کے دن تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھیں گے۔ اور اس کے بارے میں ایک اور حدیث آتی ہے کہ کیا کچھ پہننا ہے اور نہیں پہننا۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے یہ، ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محرم کون سے کپڑے پہنے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قمیص، پگڑی، پجامہ، کوٹ نہ پہنے، نہ ہی موزے پہنے، ہاں البتہ جسے جوتیاں نہ ملیں وہ موزے ٹخنوں تک کاٹ کر پہن لے، نیز زعفران یا ورس یا کوئی بھی خوشبو لگا ہوا کپڑا بھی استعمال نہ کرے۔ ایسے ہی محرم نہ نکاح کر سکتا ہے، نہ کرا سکتا ہے، نہ ہی نکاح کا پیغام بھیج سکتا ہے، کیونکہ یہ ساری چیزیں ایموشن سے تعلق رکھتی ہیں، اور کسی قسم کے جنسی ایموشنز ان سے منع کیا گیا ہے احرام کی حالت میں۔ حضرت ابان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، محرم نکاح کرے نہ کروائے اور نہ ہی نکاح کا پیغام بھیجے۔ اسی طرح حالت احرام میں بال کاٹنا، سر منڈانا یا ناخن کاٹنا منع ہے۔ ناخن نہیں کاٹ سکتے، بال نہیں کاٹ سکتے۔ بال اگر کنگھی کرتے ہوئے ٹوٹ جائیں یا اگر ویسے کوئی ٹوٹ جائیں تو ان میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ آپ کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ خود سے کاٹنا اس کو منع کیا گیا ہے۔ پھر اسی طرح سے احرام کی حالت میں خشکی کے جانور کا شکار کرنا اور ذبح کرنا دونوں منع ہے۔ پہلے ہم نے سمندری جانور کی بات کی تھی، لیکن خشکی پر کسی قسم کا کوئی شکار، کچھ ذبح کرنا، کچھ بھی، یہ احرام پہنے ہوئے شخص کے لیے منع ہے۔ احرام کی حالت میں کسی شکاری کی مدد کرنا بھی منع ہے، لیکن اگر کسی شخص نے شکار کیا جو کہ احرام میں نہیں تھا، اور اس نے آپ کو کھانے کے لیے اپنے ساتھ انوائٹ کیا کہ آپ بھی ہمارے ساتھ کھا لیں، اور اسپیشل اس نے آپ کے لیے نہیں کیا تھا، تو اس صورت میں آپ کھا سکتے ہیں۔ اس کے متعلق بھی ہمیں احادیث ملتی ہیں۔ ایسے ہی حالت احرام میں جنسی افعال یا گفتگو، لڑائی جھگڑا یا کوئی نافرمانی کا کام کرنا منع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے
کہ جس شخص نے اللہ کی رضا کے لیے حج کیا اور اس میں کوئی جنسی بات یا جنسی عمل نہیں کیا، ٹھیک ہے، جن سے ریلیٹڈ، سیکس سے ریلیٹڈ، اس سے متعلق کوئی گفتگو بھی، کوئی عمل بھی، کوئی کسی طرح کے اشارے کچھ بھی نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی، وہ حج کے بعد اسی طرح گناہوں سے پاک ہو کر اس دن کی طرح گھر واپس آتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے گناہوں سے پاک جنا تھا۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حالت احرام میں بیوی سے صحبت کرنا منع ہے، ایسا کرنے سے حج باطل ہو جاتا ہے، حج ہی نہیں ہوتا۔ حالت احرام میں بیوی سے صحبت کرنا، حج باطل ہو جاتا ہے، دوبارہ دوسرا حج کرنا پڑے گا۔ اس کے بارے میں حدیث میں آتے ہیں، آگے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے کہ حالت احرام میں اگر بیوی سے صحبت کر لی تو ایک اونٹ کی قربانی اور دوسرا حج ادا کر، چاہے حاجی فرض حج کر رہے یا نفل کر رہے، جیسا بھی کر رہا ہے اس کو دوبارہ حج لوٹانا، ٹھیک ہے، اور جو حج وہ کر رہا ہے اس کو وہ بھی مکمل کرنا ہے، یہ نہیں کہ اس کو کہے کہ اب تو میرا یہ رہ گیا تو اگلے سال کروں گا۔ لیکن یہ اس حد تک اسٹرکٹنس رکھی گئی ہے کہ اس وقت سارا فوکس اللہ کی عبادت پر ہونا چاہیے اور جس مقصد کے لیے گئے ہیں وہاں جا کر اسی کو پورا کیا جائے۔ اور آخر میں ایک بہت اہم مسئلے پہ بات کروں گی، کیا آپ سب کو آواز آ رہی ہے؟ کیونکہ بیچ میں کچھ کہہ رہے ہیں کہ آواز کا ایشو ہو رہا ہے۔ آواز کلیئر ہے؟ ٹھیک، اچھا، یہاں پر میں ایک اس چیز کو بھی ساتھ، جب احرام کی بات ہو رہی ہے عورتوں کی اور مردوں کی، تو اس میں عورت کے چہرے کو کور کرنے کے بارے میں کیا رائے ہے، کس طرح ہے، تھوڑا سا اس کو ڈسکس کرنا چاہوں گی کیونکہ یہ بہت زیادہ کنفیوژن والی چیز ہے، لوگ بہت زیادہ کنفیوز ہوتے ہیں اس سے۔ اس کے بارے میں ایک چیز تو یہ بہت کلیئر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستانے پہننے سے منع کیا ہے، دستانے نہیں پہنے جائیں گے، اور اسی طرح سے نقاب پہننے سے منع کیا گیا ہے، اور عربک میں نقاب ایسے کپڑے کو کہتے ہیں جو کہ وہ سی کر ٹائٹ نہیں کر لیا جاتا، اس کو خاص طور پہ کہا گیا ہے۔ اس سے منع کیا گیا ہے، اور اس کے بارے میں ایک روایت جو دی جاتی ہے، اسکالرز اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ جس طرح حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت پیش کی جاتی ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہم حالت احرام میں تھی اور قافلے ہمارے سامنے سے گزرتے تھے، جب وہ سامنے آتے تو ہم اپنی چادریں منہ پر لٹکا لیتی اور جب وہ گزر جاتے تو منہ کھول لیتی۔ یہ مسند احمد، ابو داؤد اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ اس روایت کے مطابق اسکالرز کہتے ہیں کہ عورت اپنے چہرے کو چھپائے گی، جہاں پر اجنبی لوگ نہیں ہیں، کوئی اور نہیں ہے تب کھول لے گی، جہاں پر اجنبی لوگ ہیں، رش ہے، وہاں پر نہیں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ جو پہلے شروع کے زمانے میں اگر آپ اپنا بچپن دیکھیں، جن کی عمریں اب زیادہ ہو چکی ہیں، اگر وہ کبھی گئے ہوں تو اس وقت رش نہیں ہوا کرتا تھا۔ حجر اسود پہ بھی کہتے ہیں لوگ کہ ہم بڑا وہ بوسہ دے لیا کرتے ہوتے تھے، لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ رش ہوتا جا رہا ہے، چیزیں جو بڑے آرام سے ہو جایا کرتی تھی وہ اب نہیں ہو پاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس پہلے اس طرح کی کنڈیشن پھر بھی آ جاتی ہوتی تھی کہ شاید انسان اپنا چہرہ کھول سکتا ہوتا، لیکن اب تو ایسا بہت مشکل ہے۔ یہ والی جو حدیث ہے یہ ضعیف حدیث ہے جس کو پیش کیا جاتا ہے، لیکن اس کو علماء حسن بالشواہد کہتے ہیں۔ حسن بالشواہد وہ حدیث ہے، یعنی اس حدیث کو، اس ضعیف کو حسن کرنے کا ریزن کیسے بنتا ہے کہ ہم صحابیات کی اگر دیکھیں، ان کے آثار، ان کا طریقہ کیا تھا، تو وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انہوں نے کبھی بھی چہرہ کھول کر حالت احرام میں وقت نہیں گزارا تھا، جس طرح کے موطا امام مالک میں ہے کہ فاطمہ بنت منذر بیان کرتی ہیں کہ ہم حالت احرام میں اپنے چہرے ڈھانپا کرتی تھیں، اور اسما بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی ہمارے ساتھ ہوتی تھیں، ٹھیک ہے۔ اور اس بارے میں خاص طور پہ یہ کنفیوژن ہونا کہ چہرے پر کپڑا نہ لگے اور کچھ ایسا نہ ہو، ایسا بھی کہیں ضعیف
ترین حدیث میں بھی ایسا کچھ موجود نہیں ہے کہ عورت کے چہرے پر کپڑا نہیں لگ سکتا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اپنے چہرے کو چھپانا چاہ رہے ہیں، آپ نے کوئی چادر لی ہوئی ہے، آپ نے کچھ ایسا لیا ہوا ہے اسکارف تو اس سے اپنے چہرے کو کچھ کور کر سکیں، تو انسان کر سکتا ہے۔ اس کی رخصت دی گئی ہے کہ اگر آپ کو سفوکیشن ہوتی ہے، بہت رش ہے، بہت مشکل ہے، آپ کھولنا چاہیں تو آپ پہ گناہ نہیں ہے، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نے وہاں پر چہرہ کور کیا تو یہ گناہ ہوگا، نہیں، چہرہ کور نہ کیا تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن چہرہ کور کرنے پر نہیں کوئی گناہ۔ چہرہ کور کرنا ضروری ہے، اچھی بات ہے۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ جو نقاب پہننے سے منع کیا گیا اور دستانے استعمال کرنے سے، دستانے تو بالکل نہیں کرنے، گلوز نہیں پہننے، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت اپنا چہرہ کور نہیں کرے۔ جو نقاب کہا گیا ہے ٹائٹ پہننا، اس کو منع کیا گیا ہے کیونکہ دھکم پیل ہوتی ہے، کبھی کوئی ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں، کچھ ایسا کچھ ہو جائے کہ انسان اس کو کھول نہ سکے اور اسی میں اس کی بے ہوش ہو جائے، کچھ اور مسئلے ہو جائیں، تو اس سے منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح ڈھیر ساری پنز لگا کے اور وہ سیٹ کرنا، اس کو بھی اوائڈ کرنے کے لیے کہ پن چپ سکتی ہے، اتر سکتی ہے، کچھ بھی ایسا ہو سکتا ہے۔ تو اس سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی ایک آدھ سلائی بھی لگی ہوئی ہے، جس طرح اسکارف لی ہوتی ہے تو ان کے کونے پہ لگی ہوتی ہے، تو وہ نہ لگی ہوئی ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جو نقاب پہنتے ہوئے آنکھوں پہ ٹائٹ کر کے باندھ دیا جاتا ہے، کچھ ایسا کیا جاتا ہے، اس کو اس کو اوائڈ کرنے کو کہا گیا ہے۔ تو سمپل از دیٹ کہ دو ایکسٹریمز، ایک یہ کہ بالکل چہرہ کور نہیں کرنا، ایک یہ ایکسٹریم ہوتی ہے کہ نہیں، چہرہ کور کرنا ہے لیکن منہ پہ نہ لگے بالکل بھی، ایسا بھی نہیں ہے۔ اور لیکن میں نے اس کا ایکسپیرینس میں خود کر چکی ہوں۔ ایک دفعہ میں عمرے پر جب گئی اور میرے ساتھ جو گروپ تھا، ان کا یہ اصرار تھا کہ میں میں اگر نقاب کرنا چاہتی ہوں، ان کے میں کور کر کے اگر کرنا چاہ رہی ہوں چہرے کو چھپا کے، تو اس طرح کروں کہ میرے چہرے پہ کپڑا نہیں لگنا چاہیے۔ تو اسپیشل انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ٹوپی پہن کے کریں نا، جو ہمارے یہاں یہ بڑی کامن ہے کہ ٹوپی پہن لی جاتی ہے اور آگے سے کپڑا لٹکا لیا جاتا ہے اور اس میں کچھ نظر آئے نہ آئے۔ تو یہ میرا اپنا پرسنل ایکسپیرینس، میں تو یہ خود کر کے دیکھ چکی ہوں کہ سارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ اچھا صحیح چلا جا رہا ہے، گر تو نہیں رہے، اور کوئی عبادت پہ فوکس نہیں رہتا۔ اور کسی ایک روایت میں یہ موجود نہیں ہے کہ چہرے پہ عورت کے کپڑا نہیں لگ سکتا۔ پلیز ایسی کسی اس پہ نہ جائیں، ایسا کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ آپ رش والی جگہ پہ ہیں، آپ کہیں سے گزر رہے ہیں، کسی ایسی جگہ پہ ہیں، جو آپ نے بڑی چادر اوڑھ رکھی ہے، جو آپ نے لیا ہوا ہے، اس سے آپ نے چہرے کو کور کر سکتے ہیں، کسی بھی طرح اس طرح کر سکتے ہیں، اپنے چہرے کو تھوڑا سا چھپا سکتے ہیں۔ اب ہر وقت آپ عبادت کی حالت میں نہیں ہے، مسجد میں نہیں ہوتے ہیں، احرام پہنے ہوئے آپ وہاں روڈ سے بھی گزر رہے ہوتے ہیں، شاپس وغیرہ بھی بیچ میں ہوتی ہیں، بیچ میں اور چیزیں بھی آ رہی ہوتی ہیں، یہاں سے احرام پہن کے آپ احرام کی حالت میں ہیں تو آپ ایئرپورٹ پہ بھی اتر رہے ہیں، آپ بہت ساری جگہوں سے گزر رہے ہوتے ہیں۔ تو چہرہ کور کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ کرنا صحابیات سے اور ان کے عمل سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح ہدایت کی طرف رہنمائی کرے۔ آج کے دور میں جس حد تک رش اور جو حالات ہو چکے ہیں، اس میں خاص طور پہ جوان لڑکی کا اپنے اس معاملے میں خیال کرنا یہ انتہائی ضروری ہے۔ اللہ ہمیں جو صحیح حق والی بات ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اور ہم سے قبول کرے جو بھی ہم عمل خالصتاً اس کے لیے کریں۔ اب ہم دیکھتے ہیں انشاءاللہ تجوید کا۔ آج تجوید میں ہم میم ساکن کا پہلا اصول کریں گے، اور ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی ادغام، اخفا اور اظہار پہ، کہ یہ 3 رولز ہیں۔ ادغام اور اخفا میں غنہ ہوگا اور اظہار میں غنہ نہیں ہوگا، میم ساکن کو ادا کرتے ہوئے۔ سب سے پہلے تو یہ کلیئر رکھیں کہ ہم بات کریں اس وقت میم ساکن کی۔ قرآن میں کہیں بھی اگر میم ساکن لکھا ہوا ہے تو ہم نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی، اس کو ہم 2 طرح پڑھتے ہیں، یا بالکل سادہ پڑھتے ہیں، کلیئر پڑھتے ہیں، کوئی غنہ نہیں کرتے، اور یا ہم غنہ کرتے ہیں۔ تو غنہ کب کرتے ہیں؟ ان میں سے پہلی کنڈیشن کو آج ہم پڑھیں گے، الادغام۔ ادغام اصل میں ہوتا کیا ہے، یہ ہم نون ساکن کے رولز میں بھی کر چکے ہیں۔ لغوی معنی یعنی لغت میں، لینگویج میں ادغام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ داخل کرنا، ملانا،
اور اصطلاحی معنی کیا ہے، یعنی اسے ہم کیا مراد لیتے ہیں کہ مدغم کو مدغم فیہ میں اس طرح داخل کرنا کہ دونوں ایک ساتھ مشدد ادا ہوں۔ جی، ساکن کہتے ہیں جزم کو، سکون کو، جو دال کی طرح کا نشان ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں، اور مدغم یعنی جو پہلا والا لیٹر ہوتا ہے میم ساکن، اس کو نیکسٹ والا جو ہوتا ہے مدغم فیہ، اس کے اندر یعنی دو جو لیٹرز ہیں، پہلا والا ساکن ہے، دوسرا والا ساکن نہیں ہے بلکہ شد کے ساتھ ہے، اس طرح داخل کرنا، دونوں کو اس طرح ملا دینا کہ دونوں ایک ساتھ اکٹھے مشدد یعنی شد کے ساتھ، یعنی اکٹھے ایک ہی آواز میں دو ہیں، ایک ہی ساؤنڈ ادا ہو۔ رول کیا ہوتا ہے کب ہم میم ساکن میں غنہ کر رہے ہوتے ہیں، ادغام کر رہے ہوتے ہیں؟ بہت سمپل سا ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر میم آ جائے تو ادغام ہوگا، سمپلی میم، اور اس ادغام کو ادغام مثلین صغیر بھی کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ نام نہیں بھی یاد ہوتا تو کوئی بات نہیں، انفارمیشن کے لیے ذہن میں رکھیں، ادغام مثلین صغیر بھی اس کو کہتے ہیں، جیسے کہ الیکم مرسلون، الیکم، میم کو ہم لمبا کریں گے یہاں پہ، انتم مؤمنون، تم میم ساکن ہے اور اس کے بعد مؤمنون، یہ شروع میں بھی میم آ رہے ہیں، دو میم اکٹھے ہو گئے تو وہاں پہ ادغام ہوگا اور غنہ والا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ایسے ہی قلوبہم مرض، میم ساکن قلوبہم کا لاسٹ اور آگے میم کا مرض کا میم، اور اس کا طریقہ کیا ہے، کیسے کرنا ہے، پہلی میم کو دوسری میم کے ساتھ ملا کر ایک الف کے برابر غنہ کرنا ہے۔ ایک الف سے کیا مراد ہے، یعنی دو فتحہ، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کھڑی زبر جو اسٹینڈنگ فتحہ ہوتی ہے، اس کی طرح اتنا آپ نے لمبا کرنا ہے، تم مؤمنون۔ ٹھیک ہے، اس کا خیال کرنا ہے، آپ کا یہ کام ہے کہ آپ نے 5 ایگزامپلس چاہے ڈھونڈ لیں، اور اگر آپ 10 کر لیں تو بہت اچھی بات ہوگی، چونکہ یہ مثالیں کم موجود ہیں اس لیے میں آپ کو زیادہ نہیں دے رہی ہوں، لیکن اگر آپ سرچ کریں تو انشاءاللہ آپ 10 بھی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ 5 ایگزامپلس کو آپ نے ڈھونڈنا ہے اور ڈھونڈ کے اپنے گروپ انچارج کو بھیجنا ہے، آپ کا یہ ہوم ورک ہے اس دفعہ کا، ان 3 ایگزامپلس کے علاوہ۔ اور کیا ڈھونڈنا ہے، قرآن میں کہیں پر میم ساکن کے بعد نیکسٹ بھی میم آ رہا ہو تو ہم نے ان دونوں میم کو غنہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے، اور اس کو ادغام کہتے ہیں۔ تو ہوپ فلی کہ آپ کو یہ چیز کلیئر ہوگی، انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم اخفا کریں گے۔ اچھا، اور یاد رکھنا ہے آپ نے کہ ادغام کو آپ نے مکس نہیں کرنا نون ساکن کے ساتھ بھی۔ نون ساکن کے رولز میں ادغام کب ہوتا ہے، جب نون ساکن کے بعد یا تنوین کے بعد حروف یرملون آ جائے، یا را میم لام واو نون، ٹھیک ہے، وہاں پر 6 لیٹرز ہیں اور یہاں پر صرف ایک لیٹر ہے، وہاں پہ نون ساکن تنوین کے بعد ہے، یہاں پر میم ساکن کے بعد ہے، میم ساکن کے بعد صرف میم ہے، وہ آئے گا تو یہاں پر ہم ادغام کریں گے، اور کیا کہیں گے اس کو، ادغام مثلین صغیر۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اب ہم چلتے ہیں انشاءاللہ روٹ ورڈز پر۔ آج انشاءاللہ ہم دوبارہ سے ایک دفعہ روٹ ورڈز کے ٹاپک کو کور کریں گے، دیکھیں گے کہ روٹ ورڈز کیا ہے، کس طرح سے نکالے جاتے ہیں۔ جو بہت سارے الحمدللہ نئے لوگ داخل ہوئے ہیں، اور ان میں سے بہت سارے لوگوں کا یہ کویسچن تھا کہ ہمیں کیسے پتا چلے گا اور کیسے جانیں گے۔ تو ایک تو یہ کہ امید ہے مجھے، جب میں نے شروع میں کلاس لینا شروع کی تھی 2 سال پہلے، تو جو اولڈ اسٹوڈنٹس ہیں ان سب کو بھی ایسی بہت پریشانی تھی کہ یہ کیا ہے روٹ ورڈز، لیکن مجھے آپ سے پوچھے بغیر یہ 100% پتا ہے کہ الحمدللہ اب آپ جو اولڈ اسٹوڈنٹس ہیں وہ بہت اچھی طرح سے روٹ ورڈز کو سمجھنے لگ گئے ہیں اور نکال بھی سکتے ہیں۔ جہاں تک حروف علت کا سوال ہے تو وہ تو انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا، وہ اکثر بھولتا ہی رہتا ہے، سوائے ان کے جو کہ بہت کامن ہوتے ہیں، جو بار بار رپیٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو انسان کو یاد رہتا ہے کہ اچھا اس کا یہ روٹ ورڈ تھا، ورنہ اکثر وہ روٹ ورڈ انسان کو یاد نہیں رہتے ہیں، تو اس میں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے حروف علت والے روٹ ورڈ اگر یاد نہ رہے، لیکن اس کے علاوہ سمپل انداز میں نکالنے آنے چاہیے۔ اور روٹ ورڈ جاننے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک ہی جو روٹ ورڈ ہے اس سے بہت سارے جو لفظ بن رہے ہوتے ہیں ان کے میننگ کو آسانی سے جج کر سکتا ہے۔ تو ہم سلائیڈ میں دیکھتے ہیں کہ روٹ ورڈز کیا ہیں۔
ऐसे अरबी हरूफ हैं रूट वर्ड्स मादा जो किसी लफ्ज का बुनियादी हिस्सा बनते हैं, ठीक है, जो उसके मेन लेटर्स हैं। हम जब कुरान में कोई भी वर्ड पढ़े होते हैं तो वो बहुत सारे लेटर्स पर मुश्तमिल होता है, लेकिन असल में उसके 3 ही लेटर्स होते हैं जो कि उसके असल होते हैं। रूट होती है जो उसकी, जिससे बाकी सारे निकल रहे होते हैं, ठीक है? इनको मादा हरूफ उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में रूट वर्ड्स या रूट लेटर्स कहते हैं। ये हरूफ दूसरे हरूफ के साथ मिलकर मुख्तलिफ अल्फाज बनाते हैं, जिनसे कि डिफरेंट माना बन रहा होता है। अच्छा, अब 2 तरह के रूट वर्ड्स होते हैं। अक्सर और बेशतर रूट वर्ड्स जो आपको कुरान में मिलेंगे, वो होते हैं सुलासी मुजर्रद। सुलासी मुजर्रद होता है 3 रूट लेटर वाला, यानी एक जो भी कोई लेटर है उसमें 3 रूट लेटर्स हैं। बहुत कम ऐसे होते हैं जिसमें 4 रूट लेटर्स भी होते हैं, ठीक है? तो 1 है सुलासी मुजर्रद, सुलासी, सलासा 3 को कहते हैं, मुजर्रद यानी सिर्फ के लिए होता है। ऐसे ही रुबाई मुजर्रद, रुबाई अरबा आपने पढ़ा होगा, रुब होता है जिस तरह कुरान में रुब यानी कि 4th पार्ट, तो ऐसे ही रुबाई चौथा हिस्सा और या 4 और मुजर्रद सिर्फ यानी 4 रूट लेटर्स वर्ड होता है। पहले हम रुबाई को देख लेते हैं, सिंपल सा है। रुबाई में हमेशा लेटर्स रिपीट हो रहे होते हैं, ठीक है? जिस तरह ज़ाइलाम ज़ाइलाम, ज़ालाम ज़ालाम, ज़िलज़ालहा या इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्द, तो इसका रूट वर्ड ज़ालाम ज़ालाम है। ऐसे ही बिमुज़ाहज़िही इसका रूट लेटर क्या होगा? 4 की एक किस्म की पहचान होती है कि वो रिपीट हो रहे होते हैं। ज़ाह ज़ाहा और ऐसे ही सॉल सॉल, स्वाद लाम इसका रूट वर्ड है। ठीक है? ये हो गए रुबाई मुजर्रद। अब हम देखते हैं सुलासी मुजर्रद। डिफरेंट रूट्स होते हैं, डिफरेंट एक ही वर्ड के कभी-कभार एक से ज़्यादा रूट लेटर भी होते हैं, डिफरेंट होते हैं, ठीक है? अच्छा, मसलन अब हम देखते हैं रूट लेटर जो कि 3 पर मुश्तमिल होता है, वो 2 तरह के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। या तो सारे हरूफ उसमें असली हों, असली से मुराद क्या है? यानी सब वो लेटर्स जो कि अलिफ, वाव, या के अलावा हैं, वो असली हैं और सिर्फ अलिफ, वाव, या हरूफ इल्लत हैं। अच्छा, इल्लत अलील से है। अलील किसको कहते हैं? बीमार होने को, ठीक है? तो ये अलिफ, वाव, या अक्सर बीमार रहते हैं। हुँ? ये एक दूसरे की जगह पे आते रहते हैं। कभी एक छुट्टी पे चला जाता है, कभी दूसरा, कभी पहला आ जाता है, कभी इस तरह करके चेंज होते रहते हैं। एक दूसरे की जगह लेते रहते हैं, सिंपली। और कभी-कभार तो बिल्कुल ही अपने रूट लेटर में से ड्रॉप हो जाते हैं स्ट्रक्चर बनते हुए, कोई वर्ड बनते हुए। मसलन पहले हम हरूफ इल्लत को ही देखते हैं। अऊज़ु में आइन, वाव, दाल इसका रूट वर्ड है। वाव एज़ इट इज़ आ रहा है, ठीक है? यौम में या वाव मीम, वाव एज़ इट इज़ आ रहा है। अद्दीन में दाल या नून या एज़ इट इज़ आ रहा है। लेकिन अल मुस्तकीम में रूट वर्ड है क़ाफ या मीम। असल में 3 मेन ये हैं। असल में इसका रूट लेटर था क़ाफ वाव मीम, लेकिन अल मुस्तकीम में आते हुए वाव से या बदल गया, ठीक है? कि या आ गया वाव की बजाय और ये हो जाता होता है। इस तरह असल रूट लेटर में तो मसलन कभी या होता है, कभी वाव, कभी अलिफ, लेकिन वर्ड जब बनता है तो उसमें वो चेंज हो जाता है। जैसे कि नस्ताईन, आइन में आउन, आउन मदद कहते हैं। आइन, वाव, नून असल में इसका रूट लेटर है, लेकिन यहाँ पर आइन या नून आया हुआ है। हो सकता है अभी आपको थोड़ा-सा ये कॉम्प्लिकेटेड लग रहा हो, इसको मैं और बहुत सिंपल वे में आपको समझाती हूँ। वर्ड लेके कौला, कौला कुरान में आता है, उसने कहा, यक़ूलु आता है, वो कहता है और क़ीला कहा गया, कुल कह दीजिए, क़ालू वो कहते हैं या उन्होंने कहा, यक़ूलूना वो कहते हैं, क़ाइल कहने वाला, ठीक है? एक ही क़ौला से ये सारे वर्ड बन रहे होते हैं, कुरान में बार-बार, बार-बार आ रहे हैं। असल रूट वर्ड है इसका
قاف واو لام قول. قاف واو لام اس کا روٹ ورڈ ہے، لیکن جب ہم کہتے ہیں اس نے کہا تو واو ریپلیس ہو جاتا ہے اور آ جاتا ہے قولا، اس نے کہا. یقولو فعل مضارع جب وہ ہے تو واو واو ہی رہتا ہے یقولو میں. قیلا میں واو کی جگہ یا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، قولا میں الف آیا تھا، قیلا میں یا. میننگ کہا ہی ہے، کہنا ہی ہے، لیکن صرف لیٹر چینج ہو رہا ہوتا ہے اسٹرکچر کے مطابق. ایسے ہی جب حکم دینے کے لیے ہم اس کو یوز کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں قل، تو جو بیچ میں حروف علت ہے وہ سیدھا سیدھا ڈراپ ہی ہو جاتا ہے، ختم ہی ہو جاتا ہے، آتا ہی نہیں ہے، صرف قاف لام آ جاتا ہے قل. تو اس طرح سے یہ ایک دوسرے کی جگہ پر آ رہے ہوتے ہیں. روٹ لیٹر میں ہم کہتے ہیں کہ اصل روٹ لیٹر اس کا یہ ہے، روٹ لیٹر میں واو لکھا ہوا ہے یا الف لکھا ہوا ہے یا لکھا ہوا ہے، لیکن جو ورڈ آپ پڑھ رہے ہیں اس میں وہ نہیں ہے. تو کنفیوز نہ ہو، ایک دوسرے کی جگہ چینج ہو جاتے ہیں، سمپل. حروف اصلی بہت آسان ہے، جو بھی ورڈ لکھا ہوا ہے اسی کے اندر وہ تینوں موجود ہیں، وہ چینج نہیں ہو رہے ہوتے. صرف الف واو یا اگر روٹ لیٹر میں آ رہے ہوں تو ایک دوسرے کی جگہ چینج ہو سکتے ہیں اور کبھی نہیں بھی ہوتے، جس طرح کہ ہم نے اعوذ میں پڑھا، یوم میں پڑھا کہ ایز اٹ از وہ ویسے ہی آ گیا. حروف اصلی الف و یا کے علاوہ وہ کبھی چینج نہیں ہوتے، وہ جو ہیں اسی ورڈ کے اندر موجود ہیں، آپ کو ویسے ہی مل جائیں گے اس کے اندر ہی. تھوڑا سا جب آپ غور کرتے جائیں گے اور قرآن پڑھتے جائیں گے اور کچھ کلاسز میں بار بار ریپیٹ کروں گی تو آپ کو حروف اصلی آرام سے سمجھ آئیں گے. اور ان کو سیکھنے کا مقصد کیا ہے، جس طرح کہ میں پہلے بھی آپ کو بتا چکی ہوں. اگر آپ کو پتا ہے کہ قول کا مطلب بات کرنا ہے، کہنا ہے، اس کے جو بھی اسٹرکچر آ جائے آپ کو مین میننگ آپ کے ذہن میں ہوگا تو آپ اس کو آرام سے پھر بنا سکتے ہیں. ایسے ہی جیسے یہاں پر روحامیم ہے، اسی سے رحمان بنا ہوا ہے، اسی سے رحیم بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، دونوں کا روٹ لیٹر ایک ہی ہے، روحامیم. ایسے ہی کتبہ، 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 کتبہ کیا ہوتا ہے؟ لکھنا، اس نے لکھا. کتاب بھی اسی سے ہے. کاتب لکھنے والا، کتاب جو کہ لکھی ہوئی ہوتی ہے. مکتوب لکھا گیا، جو بھی آیا مفعول کے وزن پر. تو ڈفرینٹ ورڈز بن جاتے ہیں لیکن کتبہ وہی رہتا ہے. ایسے ہی عباد بندے، نعبدو کی ٹرانسلیشن کیا ہوتی ہے؟ ہم عبادت کرتے ہیں. تو اصل میں روٹ ورڈ کیا ہے؟ عبد، عین با دال. کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ہے؟ جس طرح سے جب میں کمبینیشن بتا رہی ہوتی ہوں تو اکثر الف لام جیسے شروع میں آ رہا ہے وہ ایکسٹرا ہوتا ہے، واو نون یا نون الف تا واو الف، اس طرح جو جمع کی نشانیاں ہیں وہ اینڈ پہ ایکسٹرا ہوتی ہیں. اور اسی طرح فعل مضارع کی نشانیاں شروع میں لگی ہوئی ہوتی ہیں، کبھی کچھ اس طرح کا ایکسٹرا بیچ میں آیا ہوا ہوتا ہے. تو اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا یہ والی چیزیں ایکسٹرا ہیں اور بیچ میں یہ 3 روٹ لیٹرز رہ گئے ہیں. ایسے ہی رب کا روٹ ورڈ رب ہی ہوگا، ربابا. اور المغضوبی، غضب، غضب اس کا الف لام تو ویسے ایکسٹرا ہو گیا تھا. میم بھی اکثر اس طرح جب میمی مصدر آ رہا ہوتا ہے یہ تو میم ایکسٹرا ہوتا ہے. المغضوب مفعول کے وزن پہ ہے اور مفعول میں میم اور واو ایکسٹرا ہے مفعول کے ورڈ میں، اور بیچ میں فا عین لام جہاں جہاں پر ہے وہیں پر ہم نے اس کو روٹ لیٹر کو دیکھ لینا ہے، ہمیں پتہ چل جائے. اور زیادہ آگے نہیں جا رہی کہ آپ اور کنفیوز نہ ہو. سمپلی یہ ہے کہ روٹ لیٹر کو میں 2 سال پہلے سے کہتی آ رہی ہوں، اگر آپ کی سمجھ میں آ جائے تو آپ کو ترجمہ کرنا اور آپ کو اس کو سمجھنا اور اس کو یاد کرنا آسان ہو جائے گا، آپ کی ہیلپ ہوگی. لیکن روٹ لیٹر پہ آپ اتنے کنفیوز نہ ہو جائیں، پریشان نہ ہو کہ آپ جو اصل یاد کر رہے ہیں اس کو بھی آپ چھوڑ کے بیٹھ جائیں. تو اس لیے اگر سمجھ آ جائے روٹ لیٹر تو ٹھیک ہے، نہیں آئے تو کوئی بات نہیں، اس پر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ایک ایکسٹرا چیز ہے کہ جب ہم کر رہے ہوتے ہیں تو آٹومیٹیکلی کرتے 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 انسان سیکھ جاتا ہے. اب ہم انشاءاللہ تفسیر کریں گے اور تفسیر میں بھی ہم تھوڑا تھوڑا روٹ لیٹرز کو دیکھتے جائیں گے تاکہ آپ کو آج والی یاد دہانی بھی ہوتی جائے. انشاءاللہ آج ہم کمپلیٹ کریں گے آیہ نمبر 159 سے 163 تک. جو ہماری آیات تھوڑی سی رہ گئی تھی ان کو اچھی طرح سے کور کریں گے. آگے میں اس لیے نہیں گئی اس دفعہ نیکسٹ آیات میں کی کہ ہم ان کو اور زیادہ بہتر انداز میں مکمل کر لیں. ان الذین یکتمون، یکتمون میں دیکھ لیں
واو نون ایکسٹرا لگا ہوا ہے، یا شروع میں فعل مضارع کی نشانی ہے، تو بیچ میں کیا رہ گیا؟ کاف تا میم قتم. ٹھیک ہے، تو یہ اس کا روٹ لیٹر ہے. سمپل، یہ بہت سمپل وے میں اس طرح کر کے چیز ہوگی. ٹھیک. لاسٹ ٹائم ہم نے ان لوگوں کے بارے میں پڑھا جو علم کو چھپاتے ہیں. بہت کلیئر واضح قرآن میں، کتاب میں لکھی ہوئی یہ چیزیں موجود، لیکن وہ اس کا انکار کر جاتے ہیں، اس کو چھپا جاتے ہیں، اس کو بتاتے نہیں ہیں. کلیئر کٹ قرآن میں موجود ہے پردے کا حکم. اتنا کلیئر ہے، اتنا کلیئر ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کسی طور پر کوئی شکوک و شبہات رکھی ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یا ایوہ النبی کہہ کے کل ازواجکا اپنی بیویوں سے کہو، و بناتکا اور اپنی بیٹیوں سے کہو، و نساء المؤمنین اور تمام مومنین کی عورتوں سے کہو. سب کو مخاطب کر دے. کوئی یہ کنفیوز نہ ہو کہ نہیں یہ تو شاید ازواج مطہرات کو کہا گیا تھا، یہ فلاں کے لیے خاص ہے، فلاں کے لیے نہیں. ایک ایک کو مخاطب کر کے، اور ایسے بھی نہیں کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کہلوایا کہ ان کو کہیں کہ انہوں نے یہ کرنا ہے. یدنین علیہن من جلابیبہن. بہت کلیئر کٹ قرآن میں پردے کا حکم ہے. لیکن آپ بہت سارے لوگوں کو کہتے ہوئے سنیں گے کہاں ہے پردے کا حکم؟ قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا. کہاں ہے فلاں چیز؟ قرآن میں تو نہیں لکھی ہوئی. یہ پلکنگ وغیرہ نہیں کرنی، کس نے کہا نہیں کرنی؟ قرآن میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا. ایک صحابی نے اس طرح کہا تھا نا کہ جو بھی مسئلہ ہے وہ قرآن میں موجود ہے. ایک عورت نے کہا نہیں فلاں مسئلہ تو موجود نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا. جو رسول تمہیں دیں اس کو لے لو، اور جس سے روکیں اسے رک جاؤ. قرآن میں نہیں لکھا ہوا. تو اگر وہ اس کا ایگزیکٹ حکم قرآن میں نہیں موجود لیکن حدیث اس کو کلیئر کر رہی ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں. نماز پڑھنے کا حکم ہے، نماز کا طریقہ موجود نہیں. ہم کہ ہم نماز کا کوئی طریقہ ہی ہمیں تو نہیں پتا، ہم کہاں سے پڑھیں؟ قرآن میں موجود ہے. اللہ کہہ رہے ہیں من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب. قرآن میں واضح بتا دیا تھا، سب کچھ پتا تھا. اس میں ایک تو المیہ یہ بھی ہے کہ ہم نے دین کو صرف اسکالرس کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے. دینی طبقے کو الگ کر دیا گیا ہے. صرف دین سیکھنے والے کچھ لوگ ہیں، ان کو پتا ہے. بنی اسرائیل والے حالات ہیں، علماء کے پاس سارا علم تھا، عوام بالکل جاہل تھی. جو علماء کہتے اس کو آنکھیں بند کر کے وہ ایکسیپٹ کر لیتے. آج ہم ہر چیز میں سرچ کرنا چاہتے ہیں، گوگل کھولتے ہیں فوراً. کوئی بیمار ہو جائے، کوئی نئی چیز لینی ہے، کوئی نئی چیز پڑھ لی ہے، کوئی نئی چیز سن لی ہے، کسی دعوت میں گئے ہیں، کسی نے کوئی ایک لفظ ایسے استعمال کیا، پتہ ہے تمہیں آج کل وہ چیز بڑی کامن ہے، فوراً آ کے گوگل کرے گا یہ کیا چیز ہے. ہر چیز دیکھتے ہیں. لیکن ایک قرآن کے ساتھ استغفر اللہ ہمارا جو ستیلوں والا سلوک ہے، ہم اس کو سمجھنا ہی نہیں چاہتے، دیکھتے ہی نہیں، غور ہی نہیں کرتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مسئلے کا حل ہمیں ایسے ہی کوئی کہیں سے پتا چل جائے، خود نہ ہمیں سرچ کرنا پڑے، خود نہ پڑھنا پڑے. خود قرآن کھول کے پڑھیں تو ہمیں کتنی باتیں تو خود بخود ہی کلیئر ہو جائیں. اس کو سمجھنا شروع کریں، پڑھنا شروع کریں. الحمدللہ اس وقت تراجم موجود ہیں، تفاسیر موجود ہیں. اوتھینٹک لیں، اس کو لیں، بیٹھیں، پڑھیں، سمجھیں. ایسے گروپس کو جوائن کرنا ہے، سیکھیں، اس کو کریں. تو لاسٹ ٹائم ہم نے یہ بات کی تھی کہ علم کو پہنچانا ہے، سکھانا ہے، لیکن حکمت کے تحت کبھی اگر ضرورت ہو تو اس کو تھوڑا بہت اگر آپ اس وقت نہیں بتاتے اور چھوڑ دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے. جیسے کہ ایک مشہور قول ہے کہ حکمت کی بات کو ان سے نہ روکو جو اس کے اہل ہیں، کیونکہ یہ ان پر ظلم ہوگا. اور حکمت کی بات ان کے سامنے نہ رکھو جو اس کے اہل ہی نہیں ہیں، کیونکہ یہ حکمت پر ظلم ہوگا. کہ آپ ایسے لوگوں کو بتا رہے ہیں جن کو کوئی ہے ہی نہیں اس کا. تو علم کو پہنچانا ہے، جو مل رہا ہے اس کو آگے پہنچائیں، سیکھیں، اس پر عمل کریں، اس پر کوشش کریں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. کیا آتا ہے سورۃ دوحہ میں؟ اور جو سائل ہے، سائل سے مراد ہے سوال کرنے والا. اچھا، اس سے ہمارے ذہن میں ہمیشہ آتا ہے کہ سوال کرنے والا یعنی کہ جو کوئی مانگنے کے لیے آیا ہے. سائل سے مراد ہر سائل ہے، ہر سوال کرنے والا.
کسی بھی طرح کا سوال ہو سکتا ہے، وہ علم سے متعلق بھی ہو، کچھ جاننے کے لیے بھی ہو سکتا ہے. فلا تنہر، اس کو جھڑکنا نہیں، اس سے ناراض نہیں ہونا، اسے غصہ نہیں کرنا، بتانا ہے بچوں کو جو چیزیں وہ جاننا چاہتے ہیں، کیوریس ہوتے ہیں، وہ شروع میں سوال کرتے ہیں، ان کے نیچر میں ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں نہیں ابھی سوال نہیں کرو، چپ کر کے بیٹھ جاؤ. تو جو چیزیں ان کی عقل اور فہم کو تک پہنچتی ہیں، ان کو ان کا آنسر ضرور کرنا چاہیے. آسمان کیوں نیلا ہے، کیوں یہ اما گھاس یہ اس طرح کی کیوں ہے، بچے اکثر سوال کر چھوٹی باتیں، یہ اس طرح کیوں ہوا، یہ اس طرح کیوں ہوا. تو اپنی نالج کے مطابق کچھ نہ کچھ حد تک چھوٹی چھوٹی باتوں کا آنسر ضرور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. دوسرا یہاں پر ایک اور چیز جو میں ایڈ کروں گی وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ سے بہتر قدردانی کرنے والا کوئی نہیں. اگر اللہ نے ایک طرح کی سخت ترین بات کہی ہے کہ جو چھپانے والے ہیں اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، وہیں پر اللہ تعالیٰ نے جو علم کو سکھاتے ہیں، اس کے لیے وقت لگاتے ہیں، اس کے لیے کھپتے ہیں، سیکھتے سکھاتے ہیں، ان کے لیے بے پناہ ریوارڈ بھی رکھا ہے. جس طرح کہ حدیث میں آتا ہے، ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عابد پر عالم کی فضیلت ایسے ہی ہے، عالم یعنی علم والے، جیسے میری فضیلت تمہارے ایک ادنا ایک عام آدمی پر ہے. اتنی فضیلت ہوتی ہے کس کو؟ عالم کو. کس پر؟ عابد پر. عالم کون ہوتا ہے؟ جو کہ علم سیکھ رہا سکھا رہا ہے. اور عابد کون ہوتا ہے؟ جو اپنی عبادت میں لگا ہوا ہے، بس اپنے قرآن ختم کرنے پہ، اپنی نمازیں پڑھنے، اپنی تسبیحیں کرنے پہ. اور ایک ہے جو سیکھ رہا ہے اور سکھا رہا ہے. اور اس کے بعد جو الفاظ ہیں بہت ہی خوبصورت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے اور آسمان و زمین کے اہل مخلوق، حتیٰ کہ چونٹی اپنے بل میں اور مچھلی تک پانی میں، لوگوں کو بھلائی سکھلانے والوں کے لیے رحمت کی دعائیں کرتی ہے. سبحان اللہ. آپ کسی کو علم سکھا رہے ہیں، جتنی دیر آپ سکھا رہے ہیں خاص طور پہ، اور اس کے علاوہ بھی ظاہر سی بات ہے ریوارڈ تو اللہ کے نزدیک تو کوئی اس معاملے میں کوئی تنگی نہیں ہے نا کہ ریوارڈ نہ ملے انسان کی محنت ہو تو. ایک طرف کہا جا رہا ہے ان سب پر لعنت ہے، اللہ کی تمام لعنت کرنے والوں کی جو علم کو چھپاتے ہیں، جس کو آگے نہیں پہنچاتے. اور ایک جو پہنچاتے ہیں ان کے لیے کیا ریوارڈ ہے؟ اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے، آسمان و زمین کے اہل مخلوق، یہاں تک کہ چونٹی، کتنی چونٹی اپنے گھر میں ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے کتنی ہوتی، مچھلیاں کوئی کاؤنٹنگ ہی نہیں ہم کر سکتے، لوگوں کو بھلائی سکھلانے والوں کے لیے رحمت کی دعائیں کرتی ہے. اللہ ان پہ رحم فرما. لعنت کا اپوزٹ ہے رحمت. لعنت کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری. دو چیزیں. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایسے راستے پر چلے جس میں وہ دین کا علم تلاش کرے، دین سیکھے، پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی طرف راستہ آسان کر دیتا ہے. اور فرشتے طالب علم کے لیے اس کے اس عمل سے خوش ہو کر کہ وہ علم حاصل کر رہا ہے، سیکھ رہا ہے، اپنے پر بچھا دیتے ہیں. آپ سوچیں فرشتے اتنی اعلیٰ مخلوق، نورانی مخلوق، اللہ کا حکم ماننے والی، وہ اپنے پر طالب علم کے لیے بچھا دیتے ہیں. تو اگر علم کے لیے کچھ سٹرگل بھی کرنی پڑے، کچھ کوشش بھی کرنی پڑے تو کریں. جس طرح سے ہماری کلاس میں آپ جانتے ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کے گھر میں نیٹ ایشو ہے اور وہ اپنے گھر میں کلاس نہیں لے سکتے، ان کے پاس نہیں وائی فائی، نیٹ نہیں ہے، وہ دوسروں کے گھروں میں آ کر کلاس لے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں. ہم تو اپنے گھر میں آرام سے اپنے بستر پہ بیٹھے ہوئے کر سکتے ہیں. کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہ کلاس لے رہے ہوتے ہیں اس طرح سے انداز میں. تو جو چل کر گئے، جو وہ قدم اٹھائے، تو فرشتے ان کے اس عمل سے خوش ہو کر اتنا پسند آتا ہے کہ اپنے پر بچھا دیتے ہیں. اور عالم کے لیے آسمان و زمین کی ہر چیز، حتیٰ کہ مچھلیاں پانی میں مغفرت کی دعا کرتی ہیں. سبحان اللہ. تو دونوں طرف کا کمپیریزن ذہن میں رکھیں. اچھا پہلے غلطی ہو گئی، پہلے چھپا لیا، پہلے کر لیا، اب کیا کریں؟ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَٰئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. سوائے ان کے جنہوں نے توبہ رجوع کیا، لوٹ آئے، علم کو چھپانے سے باز آ گئے اور اصلاح کر لی. جو چیز خراب کی تھی، جو ان کی وجہ سے بگاڑ ہوا تھا، اس کو ختم کیا، وَبَيَّنُوا اور واضح کر دیا. مثلا کسی نے بک لکھی تھی
کسی نے کوئی لیکچر دیا تھا، کسی نے کچھ بتایا تھا اور وہ غلط تھا، وہ اوتھینٹک نہیں تھا، وہ ٹھیک نہیں تھا، اور بعد میں اس کو پتہ چلا تو وہ اپنی اس چیز سے وہ توبہ کر لی اس نے، اور پھر اس کی کریکشن بھی کی، اس کو بیان بھی کر دیا کہ یہ چیز ایسے نہیں تھی، ایسے تھی، تو اس کی توبہ مکمل طور پہ قبول ہوئی نا، ندامت بھی، ترک گناہ بھی، آئندہ نہ کرنے کا وعدہ بھی، اور اسی وقت میں توبہ جب تک زندگی ہے، جب آخری سانس آ جائے پھر تو نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، ایسے جتنے لوگ ہیں میں ان پر مہربان ہوں گا، اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا۔ ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعین۔ بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے اس حال میں کہ وہ کافر تھے، یہی وہ لوگ ہیں ان پر ہے لعنت اللہ کی اور فرشتوں کی اور لوگوں کی، سب کے سب لوگوں کی۔ کل جہنم میں داخل ہوتے ہوئے بھی ہر گروہ، ایک گروہ دوسرے گروہ پہ لعنت بھیجنا، تمہاری وجہ سے میں گیا، تم نے مجھے گمراہ کر دیا تھا، تم لوگوں نے مجھے کہا تھا، اس وجہ سے میں نے یہ کیا، سارے ایک دوسرے پر لعنت ملامت کر رہے ہوں گے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور یہ ہمیشگی ہی بہت بڑا عذاب ہے اپنی ذات میں ہی۔ ایک کمرے میں انسان کو بند کر دیا جائے، کچھ اور کرنے کو نہ کہا جائے، کمرہ ٹھیک ٹھاک ہے، بالکل صاف ستھرا ہے، اور چاہے اس میں اے سی بھی لگا ہوا ہے، ہر چیز ہے، لیکن بس ایک کمرے میں دن رات ہمیشہ بند رہنا ہے، کتنا عرصہ ہے؟ یہی ایک بہت بڑی وہ اذیت ہے۔ لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون، نہ ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب اور نہ وہ مہلت دیے جائیں گے۔ اللہم اجرنا من النار۔ نہ ہلکا ہوگا، یعنی دنیا میں ہوتا ہے نا کہ تھوڑا سا کم ہو جائے، جس مشکل میں اس سے تھوڑی سی کمی ہو جائے، یا چلو بیچ میں کچھ ریسٹ ہی مل جائے، نہ ریسٹ ملے گا نہ ہی کمی ہوگی، کسی صورت میں بھی، کسی صورت میں نہیں ہوگی۔ یہاں پر اسکالرز اس بات کو مینشن کرتے ہیں کہ جس طرح یہاں پہ ذکر کیا گیا تو کچھ لوگ اپنی جہالت میں کہتے ہیں جب اللہ نے لعنت بھیجی ہے تو ہم کیوں نہیں لعنت بھیج سکتے، تو ایسا سختی سے منع کیا گیا ہے۔ جو کفار ہیں، اور جس طرح اکٹھے سب کو بات ہو رہی ہے، جس طرح یہاں پہ کی گئی کہ جنہوں نے کفر کیا اور وہ کفر کی حالت میں مر گئے، ان پر لعنت بھیجی جا رہی ہے، ٹھیک؟ تو کسی کافر پر، انڈیویجول کافر پر بھی لعنت نہیں کی جا سکتی، اکیلے پر ہو سکتا ہے وہ اسلام قبول کر لے، ہم اس کو لعنت بھیج کے اس کو اللہ کی رحمت سے دور کر رہے ہیں۔ ہمیں تو کچھ بھی ہم کسی کا دیکھیں، چاہے وہ کافر ہی ہے، چاہے وہ مسلمان نہیں بھی ہے، تب بھی کہ اللہ اس پر رحم کرے، اللہ اس کو اسلام کی نعمت دے، اس کو تب بھی یہ دعا دیں، برے سے برا کام کرنے والے۔ اور کہاں یہ کہ مسلمان ہوتے ہوئے ایک دوسرے پر لعنت بھیجنا سختی سے منع کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن حبان کی روایت ہے، مومن تانا دینے والا، تانا دینا بھی، لعنت کرنے والا، نازیبا گفتگو کرنے والا اور فحش گوئی کرنے والا نہیں ہوتا۔ مومن تانا دینے والا، کسی کو تانا دے دینا، چھوٹی سی بات، بہت ساری دن میں لسٹ آپ کے ذہن میں آ جائے گی خود بخود ہی، مجھے ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لعنت کرنے والا، نازیبا گفتگو کرنے والا جو کہ اچھی نہیں ہے، جو کہ کسی اور کے سامنے آپ کریں تو آپ کو لگے کہ شرمندگی ہو، سب جو ہم گھر میں اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے جو گھر والے موڈ میں جو کچھ ہم بول رہے ہوتے ہیں، نازیبا گفتگو کرنے والا اور فحش گوئی کرنے والا، بیہودہ باتیں کرنے والا نہیں ہوتا۔ اگر میں مومن ہوں تو میں اس میں سے کچھ نہیں کروں گی، اور اگر آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں تو سمجھ لیں مومن نہیں، فیصلہ اپنے ہاتھ میں کیا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ آخر میں فرما رہے ہیں، آخری آیت میں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے، نہیں کوئی الہ مگر وہی جو بہت مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تمہارا الہ صرف ایک الہ ہے، صرف ایک ہے۔ الہ ذات کے اعتبار سے بھی، اپنی ذات میں بھی یکتا ہے، اکیلا ہے،
کہ اس کی کوئی نظیر نہیں، کوئی شبیہ نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے، کوئی برابر نہیں ہے، کوئی مستحق نہیں ہے کہ اس کو واحد کہا جا سکے۔ وہ اس لیے بھی واحد ہے، اکیلا ہے، الہکم واحد ہے، کہ اکیلے وہی ایسا ہے جو کہ عبادت کا مستحق ہے، اس کے علاوہ کوئی ایسا نہیں جس کی عبادت کی جائے۔ وہ اس لیے بھی ایک ہے، واحد ہے، کہ وہ ذی اجزا نہیں ہے، اس کے اجزا اور اعضاء سے وہ پاک ہے، یعنی وہ تقسیم یا اس کے پارٹس اور وہ اس میں کچھ نہیں ہے، وہ ایک ہے بس۔ اور ایسے ہی وہ ایک ہے اپنے وجود میں، ازلی اور ابدی طور پہ۔ کس طرح سے؟ کہ وہ اس وقت بھی موجود تھا جب کچھ بھی نہیں تھا، اور وہ اس وقت بھی موجود رہے گا جب کوئی چیز نہیں رہے گی۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا الہ ایک ہی ہے۔ اگر اس نے تمہیں لعنت کا مستحق کر دیا تو کوئی اور الہ، کوئی اور نہیں ہے جو کہ تمہیں اس لعنت سے بچا سکے، نکال سکے۔ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، نہیں کوئی الہ مگر وہی جو بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو اگر ماضی میں کوئی غلطیاں ہو گئیں، ان کی بخشش مانگو، ان کی مغفرت مانگو، تو وہ معاف کر کے ضرور تھام لے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہم سے قبول کرے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔